السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے حضرت ماریہ قبطیہ کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کا دلچسپ واقعہ۔ ہجرت کے چھٹے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط ارسال فرمائے۔ اس میں کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے اور دوہرے اجر کے مستحق قرار دیے جاؤ گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہاری قوم کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ تمہارے اوپر بھی ہوگا۔ اس کے بعد آل عمران کی آیات 64 لکھی گئی اور خطوط کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر مبارک لگائی گئی۔ یہ خطوط جامعت و اختصار کے حسین امتزاج کا عظیم شاہکار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری کی ابتدائی دنوں میں ایک خط شاہ مصر و اسکندریہ کو لکھا جس کا نام جریج بن مطیع قبطی تھا اور اس کا لقب مقوقس تھا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ شاہ مقوقس کے دربار میں پہنچے اور متانت کے ساتھ ان کو جا کر کہا، اے شاہ مقوقس، آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص گزرا ہے جو آپ اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا، لہٰذا دوسروں سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت حاصل کریں۔ اس موقع پر مقوقس اور حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کے درمیان مکالمہ ہوا جو حاضر خدمت ہے۔ مقوقس، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیے، کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ حاطب بن ابی بلتہ، وہ نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ مقوقس، اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیا وجہ ہے جب ان کی قوم نے انہیں اپنی بستی مکہ سے نکالا تو انہوں نے اس کے لیے اللہ کے عذاب کی بد دعا نہیں کی؟ حاطب بن ابی بلتہ، کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ مقوقس، بالکل مانتے ہیں۔ حاطب بن ابی بلتہ، تو پھر آپ بتائیے کہ جب ان کی قوم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں سولی دینے کا ارادہ کیا اور پھر اللہ انہیں آسمان پر اٹھا کر لے گیا تو انہوں نے اس بات کی دعا کیوں نہیں کی کہ ان کا رب بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے؟ شاہ مقوقس، آپ ایک حکیم عقل مند آدمی ہیں اور ایک حکیم دانا آدمی کی طرف سے آئے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ تحفے آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، اور یہ نگہبان معبور نام تھا جو آپ کے علاقے تک آپ کی نگرانی کریں گے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا جواب لکھوایا جو اس طرح تھا، محمد بن عبداللہ کے حضور، من جانب مقوقس عظیم البقت، اما بعد، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرامی نامہ پڑھا اور جو کچھ اس تحریر میں تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی میں نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک نبی نے آنا تھا، لیکن میرا خیال ہے اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کی قاصدگی کی عزت کی ہے۔ میں آپ کی طرف 2 کنیزیں ماریہ اور سیرین کو بھیجتا ہوں جو قبط میں عظیم المرتبت ہیں، اور کچھ لباس و تحائف بھی پیش خدمت کرتا ہوں، اور خچر بھی آپ کی سواری کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ آپ پر سلامتی ہو۔ خط کے ہمراہ چند تحائف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجے، جن میں 2 کنیزیں ماریہ قبطیہ اور ان کی بہن سیرین بھی تھی۔ اس کے علاوہ 1 اونٹ، 1 سفید رنگ کا خچر، 1 نیزہ، قیمتی لباس، قیمتی خلعت اور 1000 مسکال سونا شامل۔ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ شاہ مقوقس نے 1 معالج بھی ساتھ بھیجا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ ہم لوگ سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی تو ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی کوشش تھی کہ وہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں جلد سے جلد حاضر خدمت ہو کر پہنچا دیں، لیکن خواتین کی ہمراہی کی وجہ سے وہ اس برق رفتاری سے چل نہیں سکتے تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ منزلوں پہ منزلیں طے کرتا ہوا مدینہ منورہ کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔
دوران سفر حضرت حاتب بن ابی بلتع ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔ بالخصوص دونوں خواتین بڑے غور سے باتیں سنتی تھیں۔ اگر کسی مقام پر کوئی بات سمجھنے میں دشواری محسوس کرتیں تو استفسار کر لیتیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ آخرکار کئی دنوں کی طویل مسافت کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ حدود مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ سیدھے ام سلیم رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے۔ معزز خواتین کو وہاں ٹھہرانے کے بعد آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضر ہوئے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر نہایت ادب و محبت سے سلام عرض کیا اور شاہ مقوقس کا خط نکال کر پیش خدمت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقوقس کے خط کی طرف دیکھا اور اسے کھولے بغیر ہی بتا دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ماریہ سے شروع سے ہی پردہ کروایا۔ پھر مقوقس لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کے اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا تھا، نہ کہ مارکیٹ سے خرید کر۔ حضرت ماریہ قبطیہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پڑوس میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ ماریہ قبطیہ کنیز تھیں لیکن اس کے باوجود آپ کو دیگر ازدواج مطہرات کی طرح پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا پسند نہ فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام نے دونوں کنیزوں پر اسلام پیش فرمایا تو حضرت سیدتنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن حضرت سیدنا شیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت شیرین رضی اللہ عنہما کو آپ علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دیا، جن سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو بہت پسند فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کرم نوازی فرماتے ہوئے علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف اوقات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جایا کرتے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ کچھ عرصے بعد سیدہ ماریہ قبطیہ امید سے ہو گئیں۔ آپ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا گاہے بگاہے تشریف لاتی ہیں۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا ایک بچے کی ماں بن گئیں۔ ذوالحجہ 8 ہجری میں انہی سے شہزادہ رسول حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ لونڈی جب بچے کی ماں بنے تو اسے ام ولد کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خامند کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلے ہی خوشخبری دے چکے تھے۔ جب حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینے آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ابراہیم نام رکھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خبر آن واحد میں مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں پھیل گئی، اور جب تمام ازدواج مطہرات کو پتہ چلا
ان کے اندر جذبہ رشک نے جگہ بنا لی۔ وہ جانتی تھیں کہ اب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کی قدر و منزلت ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں اور بھی بہت بڑھ جائے گی۔ 7ویں روز حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہا کا عقیقہ کیا گیا تو 2 مینڈھے ذبح کیے گئے، ان کا سر منڈایا گیا، سر کے بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بالوں کو زمین میں دفنا دیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک جب 1 سال سے قدرے زیادہ ہوئی تو ان میں اپنے والد محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی حالت سے اندازہ لگ گیا کہ اس جہان رنگ و بو سے ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھامے نخلستان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابراہیم اپنی والدہ کی گود میں دم توڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ غم کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے نمایاں تھے۔ پیدائش کے بعد 18 ماہ تک حضرت ابراہیم زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ پر بیٹے کی موت کا غم پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تا قیامت تک کے لیے بچھڑ جانے کا تصور انہیں کبھی خواب میں بھی نہیں آیا تھا، لہٰذا یہ داغ جدائی ان کے لیے بے حد گرا ناقابل برداشت تھا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 4 سالہ رفاقت کا زمانہ یوں لگتا تھا جیسے 4 سانسوں میں بیت گیا ہو۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں گم سی رہتی تھی۔ اب ان کا زیادہ تر وقت یا الہی میں بسر ہوتا تھا۔ 16 ہجری کا پہلا مہینہ آیا تو حضرت ماریہ قبطیہ کا وقت وصال آ گیا، لہٰذا بستر مرگ پر دراز ہو گئیں۔ ان کی بہن حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ عنہا قریب بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ قریب کھڑا خالہ کی طرف بڑی معصوم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ نے اپنے بھانجے کی طرف بڑی محبت سے دیکھا، جس کے پس منظر میں وہ اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سر اور گالوں پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا، بہن کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ تڑپ اٹھی اور پھر آخری سانس لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی۔ حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ عنہا کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ بی بی ماریہ قبطیہ کے وصال کی خبر مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ عنہا کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو اکثر مورخین سیرت نگاروں نے ازدواج میں شامل نہیں کیا، جو کہ غلط ہے اور حقیقتاً ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ وہ حرم نبوی میں آنے والی ماہر مصری خاتون تھیں۔ ان کا آبائی تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ وہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہیں ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کا ذکر مبارک اشارے کنایوں ہی میں صحیح زبور میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو مختلف پیشی گوئیاں بائبل کے مختلف مقامات پر آئی ہیں، ان میں سے ایک پیشی گوئی یہ بھی ہے کہ تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں، بلکہ تیرے دہنے ہاتھ اوفر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہیں۔ قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ کمطراز ہیں۔ داہنے ہاتھ کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ملک یمین کا ترجمہ ہے۔ سب مورخین ماریہ خاتون رضی اللہ عنہا کو ملک یمین بتاتے ہیں۔ پیش گوئی بالا میں پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ شاہزادی ہوں گی اور ان کا آنا ملک یمین کی شان میں ہوگا۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو یہیں تک تھی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔